بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی وزیراعظم ہاؤس کے اہلکار کے ساتھ مبینہ ٹیلی فون گفتگو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی، جس میں سابق وزیراعظم کو حکومتی معاملات میں مریم نواز کی مبینہ اثر و رسوخ کے حوالے سے وزیراعظم سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ ایک مبینہ آڈیو ٹیپ میں حکومتی اہلکار وزیراعظم شہباز شریف سے مریم نواز کے داماد کی جانب سے بھارت سے پلانٹ درآمد کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ گفتگو کے دوران وزیراعظم ہاؤس کے اہلکار کو وزیراعظم کو مشورہ دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ وہ بھارت سے پلانٹ درآمد نہ کریں، کیونکہ اس قدم سے حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پہلے اے سی اور پھر کابینہ کے پاس جائے گا، اور وزیراعظم کی ہدایت پر ہندوستان سے مشینری درآمد کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ اہلکار کو وزیراعظم کو جواب دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ اس آڈیو کے آن لائن منظر عام پر آنے کے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے شریف خاندان کی کاروباری معاملات پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف کی میلی آڈیو لکھنا، بھارت سے خفیہ تعلقات بے نقاب۔ شہباز شریف نواز شریف سے عام طور پر ایک آڈیو منظر عام پر آیا ہے، جس میں ایک افسر میاں طور پر شہباز شریف ان کی بھتیجی سے بات کرتے ہوئے اپنی مرضی سے نواز شریف سے بات کر رہے ہیں۔ مائکرو آڈیو میں شہباز شریف مریم کے لیے ذمہ دار افسر پر اعتماد کرتے رہے۔ شہباز شریف نے آڈیو پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد اعظم خان کا کہنا ہے کہ کس طرح ایک افسر بتا رہا ہے کہ مریم صفدر اپنے داماد وائل کے لیے مناسب طریقے سے بیٹھ رہی ہیں، جس کا پاور پلانٹ انڈیا امپورٹ سے ہے۔ اعظم خان سواتی کا مزید کہنا تھا کہ شہباز مان رہا ہے کہ اس کا ایکشن آئے گا۔ رحیم یار خان میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے پلانٹ کا کام کرنا۔ ایک لیک شدہ آڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں مبینہ طور پر وزیراعظم شہباز شریف کو دکھایا گیا ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز کے اپنے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ درآمد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز نے ایک نامعلوم شخص سے مبینہ طور پر کہا کہ وہ ہمارا داماد ہے، اسے انڈیا سے پلانٹ درآمد کرنے میں مسائل کے بارے میں بتائیں۔ نامعلوم شخص کو مبینہ طور پر وزیراعظم ہونے والے شخص کو فیصلے کے نتائج کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے، جس پر وزیراعظم شہباز نے مبینہ طور پر ان سے کہا کہ وہ مریم کے داماد کو تمام تحفظات بتائیں، اور وہ ذاتی طور پر ایک بار ان سے ملاقات کریں گی۔ وہ ترکی سے واپس آیا، اس پر دوسرے شخص نے مبینہ طور پر وزیراعظم شہباز کو مشورہ دیا کہ وہ یہ کام سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کروا لیں، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ ڈالر کے بعد سعودی ریال کی قیمت بھی ملک کی تاریخی بلندی ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ملکی کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قدر گرنے کی وجہ سے تمام غیر ملکی کرنسیوں کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہو چکا۔ جہاں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے، وہیں سعودی ریال نے بھی مہنگا ہونے کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں اس وقت ایک سعودی ریال کی قیمت 63 روپے 99 پیسے ہو چکی ہے۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے آخری روز مسلسل 15 روز کی تنزلی کے بعد بالآخر پاکستانی روپیہ اپنی قدر میں کچھ اضافہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے سستا ہونے کے بعد 239.65 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 50 پیسے گر گئی ہے، جس کے بعد ڈالر 244.40 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں یورو 4 روپے سستا ہو کر 237.35 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 6.05 روپے کمی سے 270.65 روپے کا ہو گیا۔ یہاں واضح رہے کہ دنیا نیوز کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ڈالر کی قیمت میں 56 روپے کا مجموعی اضافہ ہوا تھا، جبکہ شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی موجودہ حکومت کے صرف 5 ماہ کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 56 روپے سے زائد مہنگا ہو چکا۔ ان 5 ماہ کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 60 روپے مہنگا ہو چکا۔ بتایا گیا ہے کہ 5 ماہ کے دوران روپے کی بدترین مندی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے ملک کے صرف بیرونی قرضوں کے حجم میں 7,200 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا، جبکہ معاشی ماہرین کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران ڈالر کی اوسط قیمت 250 روپے رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام اختیارات ہیں۔
ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے، پتہ نہیں کب کیسے خراب ہو گئے۔ اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفاد کے تحت تعلقات چاہتے ہیں، تاہم بھارت کی برتری اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فوراً پالیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مودی پاکستان کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ملک کی مفاد کے تحت چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف کی تقریر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے۔ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ موجودہ حکومت معیشت کو ایسے مقام پر لے آئی ہے کہ اسے دوا کی بجائے سرجری کی ضرورت ہے، اور مفتاح اسماعیل کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہا ہے۔ حقیقی آزادی کی تحریک شفاف انتخابات تک جاری رہے گی، عوام اگلی کال کا انتظار کرے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیحات معیشت نہیں بلکہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرانا ہے۔ موجودہ حکومت نے نیب کے 1100 ارب روپے کے مقدمات ختم کرائے۔ نیب کا کیس ختم ہوتے ہی اسحاق ڈار وطن واپس آنے کو تیار ہیں۔ اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی وطن واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ تحریک انصاف پہلی بار حکومت میں آئی تھی، اس لیے غلطیاں ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے صوبے میں 1 لاکھ نوکریاں دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پولیس، لوکل گورنمنٹ اور دیگر محکموں میں ملازمتیں دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے جنوبی پنجاب کے 14 اضلاع کے اسکولوں میں جانے والی بچیوں کے لیے وظیفے میں اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بچیوں کو اسکول جانے پر وظیفے کی رقم بڑھا دی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب بھر میں BA تک مفت تعلیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پورے صوبے میں BA تک کتابیں بھی فری دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول سے یونیورسٹی تک نازلہ قرآن پاک کی تعلیم لازم قرار دی ہے، اور FA تک ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو اب لازم قرار دیا ہے۔ وفتہ کو پسرور سیالکوٹ روڈ پر واقع گرینڈ ایشین یونیورسٹی آف سیالکوٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرا رہے ہیں۔ ہماری حکومت نے ٹریفک وارڈنز اور پیٹرولنگ پولیس کے الاؤنسز کو ڈبل کر دیا ہے۔ صوبے میں نئی پیٹرولنگ پوسٹیں بھی بنائیں گے۔ ریسکیو 1122 نے فلڈ میں آرمی کے بعد سب سے زیادہ کام کیا۔ اب ہماری حکومت ریسکیو 1122 کو مزید گاڑیاں دے گی اور ان کی خدمت کا دائرہ کار وسیع کریں گے۔ ریسکیو 1122 کو ہر تحصیل تک پھیلا دیا ہے۔ ریسکیو موٹر بائک سروس کا دائرہ کار بھی بڑھا رہے ہیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ عام آدمی کی زندگیوں میں آسانی پیدا کروں۔ میری تمام پالیسیوں کا محور غریب آدمی ہے۔ تمام ہسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ میں ادویات اور انجیکشن فری کر دیے ہیں۔ ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چودھری مقصود ہمارے MNA کے امیدوار ہوں گے اور ہم انہیں سپورٹ کریں گے۔ رانا نذیر گجرانوالہ سے الیکشن لڑیں گے اور صدیق بھی ہمارے امیدوار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سیالکوٹ پسرور روڈ کو 2 رویہ بنانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس سڑک کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے دیں گے۔ سیالکوٹ کو آج 1.5 ارب روپے کے منصوبے دیے ہیں جو جلد مکمل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ رنگ پور کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ گجرات کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں آسٹریا کی ڈگری ملے گی۔ سمبڑیال میں انجینئرنگ یونیورسٹی منصوبہ جلد مکمل کریں گے۔ کسانوں کو سولر پمپس دیں گے اور بڑے پیکج کا اعلان کریں گے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔